बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर आरिफ हबीब इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइंस लाहौर में इंग्लिश का उस्ताद हूँ। आया और मेरी ख्वाहिश थी कि मैं इस लाहौर के इस शहर में इस्लामिया कॉलेज के जो मुतवस्सित तबके के स्टूडेंट्स हैं उनको मैं पढ़ाऊँ। लोग जैसे एजुकेशन से सीखते हैं तो मैंने ज़िंदगी से भी बहुत कुछ सीखा है, तो ज़िंदगी ने भी मुझे बहुत कुछ शऊर दिया है और उसकी बुनियाद पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो इस वक्त मैं लाहौर में हूँ और लाहौर में जब मैं आया तो इससे पहले भी मैं जनरल इलेक्शन में भी हिस्सा ले चुका हूँ बतौर MPA के उम्मीदवार के, लेकिन फिर इसी दौरान मेरा नदीम अहमद अशरफी साहब से कुछ दोस्तों ने तारुफ करवाया, उनका काम देखा, उनका मिशन देखा, उनकी बात सुनी, तो फिर अच्छा लगा कि मैं कम्युनिटी के लिए कोई किरदार उनके प्लेटफॉर्म से अदा करूं। लिहाजा उन्होंने मेरे साथ बात की और मैंने कहा ठीक है, मैं आपके लिए काम करने को तैयार हूं, क्योंकि मैं मुख्तलिफ इलाकों के से ताल्लुक़ भी रखता हूं और मेरा वहाँ से लोगों से रब्ता भी है। तो बस उन्होंने मुझे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे अपने पार्टी के लिए और ग्रुप के लिए काम करने को कहा। इससे पहले दो जो ग्रुप्स हैं करीबन 40-50 साल से वो काम कर रहे हैं, जिसमें तहरीक असातिज़ा पाकिस्तान जो जमात इस्लामी है और इत्तेहाद असातिज़ा पाकिस्तान जो कि लेफ्टिस्ट ख़यालात की हामिल है और वो ख़ुद को प्रोग्रेसिव और रोशन ख्याल कहते हैं। लेकिन इन दोनों ग्रुपों के अलावा जब मैं नवाए के पास आया तो वो लोग आजकल वो अपने मकासद और अपने कोई उनके जो भी इश्यूज़ हैं उस पर ज़्यादा काम करते हैं, लेकिन नवाया असातिज़ा ने ये स्लोगन दिया है जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमें हकूक़ के साथ साथ अपने फ़राइज़ को भी पूरा करना चाहिए। एक तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी और दूसरा उन्होंने ये कहा कि हम कम्युनिटी ऑब्जेक्टिव बेस्ड पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, जिसमें हमारा मकसद ये नहीं है कि कोई किस मसलक से ताल्लुक़ रखता है या किस नज़रिए से ताल्लुक़ रखता है। हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि टीचर हाँ वो किसी भी मसलक से ताल्लुक़ रखे, किसी भी ज़ात से ताल्लुक़ रखे, किसी भी इलाके से ताल्लुक़ रखे, किसी भी जमात से ताल्लुक़ रखे, टीचर, स्टूडेंट और जो मुतवस्सित तबका जो वाबस्ता है पब्लिक सेक्टर के कॉलेजेस के साथ, उनके लिए काम किया जाए। तो नार राइट नार लेफ्ट, कम्युनिटी इज़ द बेस्ट and for the welfare of the student and welfare of the parents we are here to work for this Pakistan। तो हम इस लिहाज से मुझे इसका स्लोगन बहुत अच्छा लगा, तो मैंने काम करना शुरू किया इसके लिए। देखिए, हमारा पाकिस्तान जब से भी बना है हमारे असातिज़ा अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं और इन्हीं असातिज़ा के तवस्सुत से अच्छी लीडरशिप सामने आई है और अच्छे लोग इस कौम में पैदा हुए हैं। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम उस्ताद को और इवन के तालिब इल्म को या जो वालिदैन अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, उनमें दिलचस्पी रखते हैं, हम उनको वो मकाम, वो वक़ार और उनको वो सहूलियात नहीं दे सके जो एक इस्लामी फलाही रियासत को देने चाहिए। मैं समझता हूँ कि जो भी बजट आता है, जो भी हुकूमत आती है, वो बहुत कम बजट मुख्तस करती है हमारे इस एजुकेशन के सेक्टर के लिए। स्कूल्स में अगर आप चले जाएं तो वहाँ फैसिलिटीज़ ना होने के बराबर हैं, बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारी तादाद बहुत ज़्यादा है। अभी आज ही मैं देख रहा था कि 1,25,000 के कम बेश टीचर्स की इस वक्त भी असामियाँ खाली हैं स्कूल्स लेवल पर। जब स्कूल लेवल की से स्टूडेंट आता है जहाँ असातिज़ा की कमी है, फैसिलिटीज़ की कमी है, तो स्टूडेंट के पास पैसे भी नहीं होते, किताबें भी नहीं होती, वर्दी भी नहीं होती, तो बहुत सारे मसाइल का वो शिकार होकर परेशान होकर कॉलेज आता है। तो कॉलेज में हमारे ये मसाइल हैं कि एक लिमिटेड टाइम में हमें बहुत बड़ा कोर्स पढ़ाना पड़ता है और स्टूडेंट्स को हम ना तो उनकी बेस को ठीक कर सकते हैं, ना उनकी कमी बेशी दूर कर सकते हैं। बस स्टूडेंट आते हैं और फिर यही होता है कि कोर्स कैसे कवर किया जाए, बच्चों को रट्टा लगवाया जाता है, बच्चों से कोई प्रैक्टिकल करवाने के हवाले से भी कमी बेशी होती है। तो जो कॉलेज का टीचर है वो बच्चे को
وہ اتنی ٹینشن میں رہتا ہے. اس کے باقی مسائل تو اپنی جگہ کے، اس کی سیلری کے مسائل ہیں، اس کے بچوں کے مسائل ہیں، فیملی کے مسائل ہیں، دیگر کئی مسائل ہیں، لیکن جو اسٹوڈنٹ کے کورس مکمل کرنے کے حوالے سے مسائل ہیں یا اسٹوڈنٹ کو جو ایک فیسیلیٹیٹ کرنے کے حوالے سے مسائل ہیں یہ پبلک سیکٹر اداروں میں، وہ اتنے زیادہ ہیں کہ وہ ہمارے لیے ان کو اوور کم کرنا مشکل ہے. اب اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ پھر آئے روز ٹیچرز کو ٹینشن میں بھی رکھا جاتا ہے. کوئی ایک ٹیچنگ ڈیوٹی نہیں ہوتی، الیکشن کی ڈیوٹیز بھی لی جاتی ہے، مردم شماری کی ڈیوٹیز بھی ان سے لی جاتی ہیں، اور ان کے ٹرانسفرز کے حوالے سے، اپ گریڈیشن کے حوالے سے، پروموشن کے حوالے سے ہمہ قسم کی اتنی مشکلات ہیں. کوئی کسی گورنمنٹ نے آج تک پرائرٹی اور ترجیح اول کے طور پہ کوئی ایجوکیشن کے لیے، ٹیچر کے لیے، اسٹوڈنٹ کے لیے کوئی آج تک یونیفارم پالیسی نہیں بنائی، جس کی وجہ سے اب حالیہ دنوں میں آج کل جو مسائل ہیں وہ یہ ہیں کہ لیو انکیشمنٹ کے مسائل ہیں، پے اینڈ پروٹیکشن کے مسائل ہیں، لوگوں کی 10-10 سال کی کوئی پروٹیکشن نہیں ہے، انکریمنٹس کے مسائل ہیں، تنخواہ اتنی کم ہے، روپیہ اتنا ڈی ویلیو ہے کہ وہ اپنے بچوں کی فیسیں نہیں بھر سکتے، صحت کا خیال نہیں رکھ سکتے. بہت سارے مسائل ہیں جو کہ وہ پورے نہیں کر سکتے. اسی طرح یہ اب ایک بہت بڑا چیلنج ہے، ہمیں ایک خدشہ ٹیچرز میں موجود ہے کہ کالجز کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے ان کو پرائیویٹ کر دیا جائے گا. تو جب ایسا ہو جائے تو اسٹوڈنٹ کیسا پڑھے گا، وہ فیسیں کیسے دے گا؟ اور جو ٹیچر ہے وہ جب آپ اس کو اتنی پابندیاں لگا دیں گے اور اس کی کریٹیکل تھنکنگ پہ پابندی ہے، اس کے کام پہ پابندیاں ہیں، تو وہ کیسے اس ملک کے لیے کام کرے گا؟ اب اس طرح ہے کہ قومی سطح پر ایز اے ٹیچر میں فیل کرتا ہوں، جو میرے تجربات ہیں، جو میں نے لوور مڈل کلاس اور مڈل کلاس اور اپر مڈل کلاس پورے پاکستان کو دیکھا، ہم جو چیز کی کمی ہے سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم اپنی ذات کو پرائرٹی دیتے ہیں، اپنی انا کو لیتے ہیں، کسی کو سپیس نہیں دیتے، اپنی ذات کو نیگیٹ نہیں کرتے. تو سب سے پہلے ضرورت اس بات کی ہے ہمارے ملک کے ہر فرد، چاہے وہ فرد ہو، چاہے گروپ ہو، چاہے پولیٹیکل پارٹی ہو، چاہے ہمارا کوئی ادارہ ہو، سب سے اہم ضرورت سنسیریٹی کی ہے، اخلاص کی ہے کہ ہم مخلص ہو کر اس ملک کے لیے کام کریں. اس کے بعد دوسری جو بات ہے کہ ہم اب سمجھتے ہیں کہ دوسرے لوگ کام کریں گے اور ہم گھر میں بیٹھے رہیں گے تو کام ہوتا ہے. ایسی بات نہیں، حرکت میں برکت ہے. ہر شخص کو تحرک اختیار کرنا پڑے گا، ایکٹیویٹی میں ایکٹیویزم کی طرف آنا پڑے گا. اور تیسری بات یہ ہے کہ ہمیں مختلف چھوٹی چھوٹی باتیں چھوڑ کر آپس میں یونائٹ ہونا پڑے گا. یونائٹڈ یو اسٹینڈ اینڈ ڈیوائڈڈ یو فال. اس کے لیے ہمیں اکٹھا ہونا پڑے گا. تو اب اس کے لیے مزید یہ ضرورت ہے کہ چلے باقی شعبے تو ہر کوئی اپنی ذمہ داری پوری کرے، جیسے میری گزارش ہے، لیکن ٹیچر سے میری یہ گزارش ہے کہ وہ اپنی تنخواہ سے اور اپنے مسائل سے بالا تر ہو کر وہ اپنے اسٹوڈنٹ جس کی وجہ سے وہ رسک کھاتا ہے اس کو سامنے رکھے. اور یہ نہیں کہ ایک کالج میں 2-3 لوگ پڑھا رہے ہیں اور باقی لوگ جو ہے نا وہ پڑھانے کی بجائے کوئی اور کاموں میں مصروف ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک ٹیم ورک، ہر کالج میں ایک ٹیم ہو، ایک مخلص لوگوں کی ٹیم اکٹھی ہو جو پورے اسٹوڈنٹس کے ساتھ اور والدین کے ساتھ ایک مضبوط بانڈ کریٹ کرے اور والدین کی اور اسٹوڈنٹ کی اعتماد کو بحال کریں اور ان کو حقائق بتائیں کہ پرائیویٹ اداروں میں کیسے کیسے ان کے ساتھ جو زیادتیاں ہوتی ہیں یا کیسے کیسے ان کے خرچے ہوتے ہیں، اس کے مقابلے میں گورنمنٹ کے اداروں میں وہ زیادہ بہتر انداز میں پڑھ سکتے ہیں. آخر میں میں اپنی جو کمیونٹی ہے اس سے میں یہ گزارش کروں گا کہ وہ دیکھیں قومی سطح پہ بھی لیڈر آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں، ایک دوسرے کو اچھا برا کہتے ہیں، تو وہ آپس میں تو اتنا لڑتے نہیں ہیں، لیکن قوم آپس میں دست و گریبان ہوتی ہے اور جذبات میں آ کر ایسے ایسے کام کرتی ہے جس میں پوری دنیا میں ہماری جگ ہنسائی ہوتی ہے. اسی طرح جو ہمارا پڑھا لکھا طبقہ ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم جمہوری روایات کو اپنائیں. ایک جمہوری پروسیس ہے الیکشن، اس میں ہم شامل ہوں اور اس پروسیس کے بعد جب وہ مکمل ہو جائے تو جو لوگ جیت جائیں، جو پارٹی جیت جائے، جو گروپ جیت جائے، اس کی جیت کو خوش دلی سے تسلیم کریں، اس کو گلے سے لگائیں، اس کے گلے میں پھولوں کا ہار ڈالیں اور کمیونٹی کے مفاد کے لیے سارے لوگ، چاہے وہ کسی بھی گروپ سے تعلق رکھتے ہوں، جب کمیونٹی کی بات ہو، گورنمنٹ پر باور کرانے کے لیے، قوم کو سمجھانے کے لیے ہم سب لوگ متحد ہو کر سوشل میڈیا پر بھی کام کریں، اپنے اپنے کالجز میں بھی کام کریں اور
جو صوبائی سطح یا ملکی سطح پر بھی ہم وہ کردار ادا کریں. لہٰذا اب میری ان سب سے یہ گزارش ہے کہ وہ آپس میں دشمنیاں نہ پالیں. نظریات اپنی جگہ ہوتے ہیں، مختلف ہو سکتے ہیں، نظریے کا مطلب دشمنی نہیں ہوتا. تو ہم ایک سپیس دیں، ایک دوسرے کو جگہ دیں، ایک دوسرے کو قبول کریں، اپنی ذاتیات سے بالاتر ہو کر سوچیں.